اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلی دفعہ آپ نے کتنی آیات پڑھی تھی؟ 3۔ اب میں پہلے دوہرا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو ہم نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں 7 آیات ہیں اور اس کا نام بتایا گیا تھا آپ کو، اس کا نام ہے سبع من المثانی، کہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی آیت اس کے بارے میں آپ نے پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی جو تعریف ہے وہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بھی خوبیاں ہیں اور جو بھی ہمارے اندر کوئی ایسی پازیٹیو چیزیں موجود ہیں، اس کا دینے والا وہ آٹومیٹیکلی الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لہٰذا جب ہم میں سے کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی توفیق ہے۔ اس لیے ساری کی ساری جو تعریف ہے بنیادی طور پر صرف کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر آپ کو 2 نام بتائے تھے اللہ کے، ایک الرحمن ہے اور الرحیم ہے، دونوں مبالغے کے صیغے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے جو دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی پہ رحم کرتا ہے، بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن رحیم جو اس کی صفت بیان کی جاتی ہے وہ ہے قیامت والے دن اللہ ان لوگوں پہ رحم فرمائے گا جو ایمان کی صفت سے متصف ہو۔ ایک یہ بات تھی۔ پھر اگلی بات آپ بتائی تھی مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا فیصلہ ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے بارے میں صحیح طور پہ استفسار کرے گا اس چیزوں کے بارے میں۔ یہ جن لوگوں کا مائکرو فون ہے نا وہ بند کر دیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو اہم آیت ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت کرنا اور ایک مدد طلب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا ایاک کا شروع میں لے کر، اس کا مطلب یہ بنتا ہے جب یہ ایاک کا یعنی کہ ضمیر شروع میں آ جائے، فعل مضارع بعد میں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص اور خاص صرف اور صرف ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، یہ آبدو نعبدو عبد یعبدو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عبادت کرنا تذلل کے ساتھ، انتہائی ذلت کے ساتھ، اپنے اس پیشانی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے اس کو اسی کے آگے رکھ دینا۔ تو یہ تذلل کی یا ذلت کی یا حقارت کی انتہا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی پیشانی جو ہے وہ سجدے میں رکھ دے۔ اس لیے اللہ کے دین نے ہمیں منع کیا کسی اور کے سامنے پیشانی جھکا دے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ وہ جھک کے کسی سے سلام نہ، جھک کر بھی ایسے کسی سے سلام نہ لے، کیونکہ جھکنا خاص کس کے لیے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری پیشانیوں کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارے جسم کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ مدد مانگنے والا مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا عام ہے۔ صاف ظاہر ایک ہوتے ہیں اسباب، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ذریعے پیدا کیا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اسباب سے بے نیاز، آپ کو مان لینی چاہیے، بات ماننی پڑتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ فار برتھ دیر مسٹ بی میل اینڈ فیمیل، ایسے ہی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بے نیازی دکھانے کے لیے اسباب سے وہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیے، اور فرمایا خلقت بیدی، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ایک سبب موجود نہیں ہے۔ حوا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کر دیا، اور پھر جو باقی جو جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے وہ بائی دا کمبینیشن آف میل اینڈ فیمیل پیدا ہوئے، میں اور آپ، گھر والے، ادھر ادھر، یعنی کہ تمام انبیاء بھی علیہم الصلوۃ والسلام ان مثالوں کے علاوہ۔ بعض اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالیٰ پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ اللہ شاید نعوذ باللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے میں قادر نہیں ہے، لہٰذا آدم کو اس نے ویسے پیدا کر دیا۔ کوئی یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا بغیر ماں کے پیدا نہیں کر سکتا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا، اور ماں اور باپ کے ہوتے وہ تو سارے مانتے ہیں کہ دنیا پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ذکر کر دی۔
تو ایک ہے اسباب کے تحت مدد مانگ، جب اسباب کے تحت مدد مانگی جائے تو وہ جائز اور درست ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ لیکن وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کی ہے، مثال کے طور پر بیٹا دینا، بیٹیاں دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے صفت کسی کو عطا نہیں کی ہے، نہ قرآن حدیث میں کہیں موجود ہے، نہ کسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی صفات جو اس کی بے مثال صفات ہے، اس کے علاوہ جو اسباب اللہ نے پیدا کیے، جس طرح آپ میرے پاس آئے پڑھنے کے لیے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ تمام چیزیں فوق الاسباب نہیں بلکہ تحت الاسباب ہے کہ آپ اسباب کے تحت پیدا کریں۔ دوسری دلیل اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، یہ مرزا نعمان صاحب آپ بند کر لیں اس کو نا، مائکرو فون کو بند کر لیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اچھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج اگر اسی طرح کوئی خاتون آئے کسی بچے کو اٹھائے ہوئے تو ہم سارے اس کے کردار پہ شک کریں گے، یہ عورت درست نہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے وہاں پر اپنی قدرت دکھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کی ہے۔ اسباب کے تحت کوئی چیز ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اور اسباب میسر نہیں ہے یہ علیحدہ چیز ہے۔ لہذا اسباب بھی بیسیکلی کس نے پیدا کیے ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے ہوں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں پھل پیدا کیے ہیں، سبزیاں پیدا کی ہیں، اور خچر پیدا کیا ہے، گھوڑا پیدا کیا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اسباب کے تحت اگر آپ مدد مانگ رہے ہیں تو وہ جائز اور درست ہے، لیکن اسباب سے ہٹ کر، مثال کے طور پر یہاں آپ کی آواز 500 میل پر کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی درمیان میں میڈیا موجود نہیں ہے، یا کسی آدمی سے وہ چیز مانگ لی جائے کہ وہ دینے پر قادر ہے ہی نہیں، اس کی یہاں پر نفی کی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور جو اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسباب کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے اسباب پیدا کی۔ دوسری بات یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے اور انسان کا جو ذہن ہے یہ ظاہر کو زیادہ مائل ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہے، اسی لیے اللہ نے یہی آیت اگلی آیت میں پڑھیں گے یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا کہ غیب پر ایمان لاتے۔ غیب پر ایمان ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور قیامت والے دن رات تمہیں اس کا بدلہ عطا کر دے گا۔ تو لہٰذا غیب پر ایمان لانا یہ بہت اہم چیز ہے، اسی کا اللہ نے قرآن میں شروع میں ذکر کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ قیاس کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اللہ یہ کرنے پر قادر ہے تو وہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے جگہ جگہ نا قیامت کے والے سے کھیتی کی مثال دی۔ اب کھیتی آپ جانتے ہیں چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اب آپ بتائیے بیج آپ بوتے ہیں، اس کو ہل چلاتے ہیں، وہ چھوٹا سا بیج کتنے بڑے درخت میں کنورٹ ہو جائے، پھر اس درخت کے اندر کیا ہوتا ہے، اسٹیم ہوتا ہے، برانچز ہوتی ہیں، اس کا فروٹ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں وہ چھوٹے سے بیج سے برآمد ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جو بیج ہے اس سے جو درخت برآمد ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سبز ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنی تازگی ختم کر دیتا ہے، پھر وہ پیلا پڑ جاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ چورا چور ہوتا ہے۔ ایمانداری سے نشانی کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ اگر چھوٹے سے بیج کو دوبارہ پھل پھول لگا کر دوبارہ ختم کرنے پر قادر ہے اور اگلے سال پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی دوبارہ پیدا کر کے قیامت والے دن ان تمام اعمال کا بدلہ دینے پر قادر ہے جس کے بدلے کو اس نے وعدہ کیا ہوا۔ اچھا ایک بات یہ ہوگی، دوسری بات ہے اعمال کا جو بدلہ ہے نا، بیسیکلی اس کے بارے میں بھی آپ کو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں رزق کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، رزق جو ہے نا اس کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں شاید اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے یا مال سے ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سیٹسفیکشن بھی ایک رزق ہے۔ اگر آپ بالکل ٹینشن فری ہیں تو یہ بھی ایک رزق ہے۔ اگر آپ کی اولاد، آپ کی جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں، تو یہ بھی رزق کی ایک شکل ہے۔ اور کئی لوگ ہم جانتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے، پیسہ ان کو سکون نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے رزق کی مختلف شکلیں۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کی ہمیں دینے کی مختلف شکلیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں دیندار کو سکون عطا کرتا ہے، اور جو مادی چیزیں ہیں، ظاہری چیزیں، وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے گورنمنٹ کے لحاظ سے جانتے ہیں کہ یہ پروویڈنٹ فنڈ آپ کو پتہ ہے، پینشن آپ کو پتہ ہے، یہ اس کے علاوہ بینیولنٹ فنڈ آپ کو پتہ ہے، گولڈن ہینڈ شیک آپ کو پتہ ہے۔ آدمی کو سکون ہوتا ہے کہ مجھے میچور ہونے کے بعد 60 سال کے بعد پیسے ملیں گے۔ آپ کو سمجھ سکتے ہیں جب وہ پیسے ملتے ہیں تو انسان کو سکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک آپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ قیامت والے دن جب ماں باپ دوڑ رہے ہوں گے اور رشتے ختم ہو چکے ہوں گے، اس وقت آپ کی وہ دعائیں اللہ آپ کو ایز اے پینشن، ایز اے بینیولنٹ فنڈ یا دوسرا فنڈ آپ کو لوٹا دے گا۔ اور اس دن جس دن انسان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ جب چیزیں اس کو واپس ملیں گی تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے انسان کتنا خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے آج مجھے دوبارہ کہا۔ دوسری اس میں دلیل اور ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے سودے بازی کرتے ہیں تو دو چیزیں پاسبل ہیں، یا تو وہ آدمی فوت ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے، یا وہ مکر سکتا ہے کہ میں نے تو آپ سے پیسے لیے ہی نہیں، میں تو آپ سے پیسے لیے نہیں، یا آپ نے پیسے دے دیے فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں صفات سے بالکل خالی ہے، ہر نقص سے پاک ہے، نہ اس نے فوت ہونا، وہ حی لا یموت۔ اور فرمایا لا یذل ربی ولا ینسا، نہ رب بھولتا ہے نہ رب کسی کے سامنے گمراہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو چیز تم میرے پاس بھیجو گے تمہیں لازمی واپس کر دی جائے گی۔ اور اس لیے اللہ فرماتا ہے لا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اگر تجارت کرنی ہے تو کس سے کرو؟ اللہ سے کر لو، اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لو تو تمہیں واپسی لازمی مل کر رہے گی۔ اور پھر اللہ کے سامنے جب آپ چیز بھیجتے ہیں نا، اس کی مثال قرآن مجید کے اندر آتی ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم سود لیتے دیتے ہو یہ سمجھتے ہوئے کہ 100 کا 150 ہو جائے گا یا 150 کا 250 ہو جائے گا، وہ اللہ کے آنی بڑھتا۔ اب یہ فزیکل مسئلہ آپ سارے کمپیوٹر سے واقف ہے، میتھمیٹکس سے واقف ہے، آپ کو پتا ہے گریٹر دین اسمالر دین ویلیوز ہوتی ہے، 4 is less than 5۔ وما آتیتم من زکات، فرمایا جو تم زکات دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، اب ظاہری آنکھ کو نظر آ رہا ہے 100 کے 97.5 ہو گئے، میں کم ہو گئے، لاکھ میں سے 2500 روپے کم ہو گئے، 10 لاکھ میں سے 25,000 کم ہو گئے، لیکن فرمایا وہ سارے جو 25,000 کم ہوا ہے بیسیکلی کس کے پاس پہنچ گیا؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق وہ اگر فائدہ دے سکتے ہیں تو فرمایا اللہ تو خالق ہے، لہذا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا تعلق ہے ایمان بالغیب کے ساتھ۔ اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے گی۔ جتنی بھی مدد آپ کی میں کروں یا آپ کروں، وہ ساری صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کی اور میری عزت بنائی ہے کہ توفیق دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کہتا ہے کہ اس کے تھینکفل ہو، اس کی شکر گزاری کرو۔ فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا اس نے اللہ کی شکر گزاری۔ اصل میں اللہ اپنی مخلوق کو عزت دینے والا ہے، اور اس کی مثال آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن ہوگا، جب حقوق العباد کا مسئلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کا حق تم نے مانا ہو اس کے پاس جا کے بخشوا دو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ خود بھی بخش سکتا ہے، لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا بلا رہے لا الہ، اور اگر آپ گرامر سے واقف ہیں تو آپ کو پتا ہوگا لا کے بعد اگر ایسا اسم آ جائے جس کے اوپر آخر میں زبر ہو، اس کا مطلب ہے ہر چیز کی نفی ہو، کہ کوئی اس وقت مشکل کشا نہیں ہے جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، اور مشکلیں دور کرنے کے لحاظ سے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جو مشکلیں دور کرنے والی۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور اس میں عوام یہ ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ، فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کی بجائے دن بنا دے اور رات طلوع ہی نہ کرے، من الہ، کون الہ ہے جو دن کو رات بنا دے؟ اس کا مطلب ہے جو رات کو دن بنانے والا وہ بھی الہ ہے، اور وہ الہ ہی ہے جو رات کو دن بناتا ہے۔
اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا. آپ پڑھ سکتے 20واں پارہ، 20ویں پارے کے اندر اوپر ام من یجیب المضطر، ام من یجیب المضطر، فرمایا کوئی آدمی بے قرار ہو، پریشان ہو، پریشانی میں ہو، ام من یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. فرمایا یہ بے قراروں کی بے قراری کو دور کرنے والا یہ الہ ہی ہو سکتا ہے، اور الہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. اچھا، اب سب سے زیادہ گڑبڑ توحید الوہیت میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی صفات بندوں کو عطا کر، جبکہ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کسی کو اپنی صفت عطا نہیں کرتا. اللہ کسی کو اپنی صفات عطا نہیں کرتا. اگر کسی کو عطا کر دی جائے تو بات ہی ختم ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو صفات عطا نہیں کرتا. اس لیے اللہ کی قسم پورے قرآن مجید میں آپ جب انبیاء کی دعائیں پڑھیں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر صرف اور صرف اللہ سے دعا، اور کس سے دعا. آپ کو ماننا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے نبی گزر چکے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے پہلے نبیوں کو نہیں پکارا. کس کو پکارا؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کئی نبی گزر چکے. اس کا مطلب ہے صفات کے اندر اللہ کی صفات میں اور اس کی توحید الوہیت میں شرک جو ہے نا بہت زیادہ پیدا ہو. اور سورہ نوح اگر آپ پڑھیں اس کے اندر فرمایا وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ صحیح بخاری کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے. جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے بعد میں ان کے بارے میں افسانے اور کہانیاں بنائی اور بعد میں ان کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا. اور اگر آپ نے ہندوازم پڑھا ہوا تو ہندوازم میں اوتار کا نظریہ یہی ہے. اوتار کا مطلب ہوتا ہے اتر کے ایک آدمی آیا جس کے اندر اللہ کی صفات پائی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات پانے کی وجہ سے وہ دنیا کو غموں سے دور کر دیتا ہے، رنجوں سے دور کر دیتا ہے. لیکن قرآن مجید اس کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید صاحب کہتا ہے من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اللہ فرماتا ہے رات کو دن بنانے والا، دن کو رات بنانے والا الہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ڈائمینشن بھی ختم کر دی قرآن مجید، یہ ڈائمینشن، وہ ڈائمینشن، 3 ڈائمینشن، 4 ڈائمینشن نہیں. فرمایا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. آسمان کا الہ بھی وہی ہے، زمین کا الہ بھی وہی. آسمان کا الہ بھی وہی ہے اور زمین کا الہ بھی وہی ہے. وجہ بھلا کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قومیں سمجھتی تھی کہ آسمان کا الہ کوئی اور ہے اور زمین کا کوئی اور ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان پر کسی کا ہاتھ نہیں جاتا. کسی آدمی نے کبھی آپ کے سامنے پیروں نے، فقیروں نے، رشیوں نے، جوتشیوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہمارا سورج پہ آتا ہے، کیونکہ وہاں ان کی قدرت نہیں ہے. جب بھی ہمارے ہاں لوگ عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو وہ زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں، زمین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آسمان کی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ آسمان، سورج، چاند، ستارے ان کے پاس میں نہیں ہے. لیکن زمین پہ چلنے والے لوگوں کا ذہن فکری اغوا کے ذریعے وہ اپنا ہم نوا بنا لے. تو لہٰذا الوہیت کے اندر شرک کرنا، یہ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک میں گرفتار ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، فرمایا ان کے لیے امن ہے وہم مہتدون. اس لیے آپ جانتے ہیں دنیا میں جہاں پر بھی الوہیت کے اندر، الوہیت اور صفات کے اندر لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا، اس علاقے میں امن قائم نہیں ہوا. کیوں امن قائم نہیں ہوا؟ لوگ گزرتے ہوئے درخت سے ڈریں گے، پتھر سے ڈریں گے، شجر سے ڈریں گے. میں نے خود دیکھا ہوا ہے شجر سے ڈرنے والے، جانور سے ڈرنے والے، پتوں سے ڈرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، قبروں سے ڈرنے والے نظر آئیں گے. جبکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ انا ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت کس کے اختیار میں. اور آپ جانتے ہیں ہمارے پتھر تو یہاں پر بنتے ہیں. حجر اسود کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیلنس بنا لیں 5550 میں فرق ہوتا ہے کوانٹم کا، کوانٹٹی کا، کمیت کا، میث کا. عمر کا ایمان اور ہمارا ایمان ایک جیسا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اس رستے پر نہیں آتا، وہ عمر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اے حجر اسود
انی عالم، میں جانتا ہوں، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا۔ اب میں نے تجھے کیوں چوما ہے؟ میں نے اس لیے چوما ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، میں نے اس لیے چوما۔ تو یہاں پر ہم اس سبق کو لاگو ہوتے ہیں، انشاءاللہ نماز کے بعد اس کو آگے کا نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے ہی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، اس میں اب ایک اعتراض یہ بنتا ہے کہ سیدھا راستہ تو ہم نے دیکھا ہوا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے میتھمیٹیکلی کہ جو اسٹریٹ لائن ہے، اگر آپ سرکل میں چلتے ہیں نا تو آپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ دوبارہ پھر وہیں پہ آ جائیں۔ اگر آپ سرکولر پاتھ پہ چلتے ہیں تو یو ول ریچ آن دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین۔ اس کا مطلب ہے کہ کلو میٹرز تو آپ طے کر رہے ہوں گے لیکن آپ کی منزل وہی ہے جہاں پہ آپ کا وہ گول چکر ہے۔ اسٹریٹ لائن کہتے ہیں الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اہدنا، آپ اہدنا میں نا تین معنی بیان کیے جاتے ہیں ادا یا حدیث سے۔ ایک یہ کہ سیدھا راستہ دکھا، دوسرا معنی ہے کہ سیدھے راستے پر چلاتا رہے، اور یہ تیسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنا۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، راستے سے نکلتا ہے لیکن منزل پہ نہیں پہنچ پاتا۔ یہ اپنا مائکرو فون بند کر لے جی، قائمہ یوسف مائکرو فون بند کر لے جی۔ تو اہدنا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے سیدھا راستہ تو دکھایا ہوا ہے تو آپ کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو ہم یہ دو دعائیں بھی ساتھ ایڈ کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلا اور سیدھے راستے پر ہمیشہ قائم رکھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے آدمی اور جنت کے درمیان، آدمی اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک آدمی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اچھا، الصراط المستقیم کس کا راستہ ہے؟ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ایک بات پھر آپ کو پچھلے مثال دی تھی کہ صراط مستقیم کے بارے میں اپنی تقاضا بھی ہے کہ ایک ہی ہو، کیونکہ چوراہے پر آپ کھڑے ہو گئے چاروں طرف ہمیں نہیں پتا کہ صراط مستقیم ایک ہی رکھا گیا ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کہتے ہیں سبیل کی جمع کو، فرمایا مختلف راستوں کی پیروی نہیں کرنی، مختلف راستے نہیں تلاش کرنے۔ اب اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو راستہ سیدھا ہے وہ ہے کن لوگوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی نا صراط الذین انعمت کہہ کر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہاں اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے آپ کو بتایا جائے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کر دیتا ہے جو تفسیر کی بہترین شکل ہوتی ہے۔ اللہ نے چار لوگ بیان کیے قرآن مجید میں جو انعام یافتہ ہے، ایک انبیاء، ایک صدیقین، ایک صدیق اور ایک صالحین۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ راستہ کس کا چلے گا؟ نبی کا، صدیق اور شہید اور صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر قائم رہے۔ اور بعض انبیاء میں ساری صفات بھی موجود ہیں، بعض انبیاء میں ساری صفتیں موجود ہیں۔ پھر یہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کی پیروی کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے راستے کو تلاش کریں، اس کی پیروی کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب آپ کو پتہ ہے جو ڈفرینسیشن ہوتی ہے نا، اس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو بھی بتایا جائے اور نیگیٹو بھی بتایا جائے، پھر آدمی نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب دو ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے، عیسائی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تعلیمات کو مانا جائے جن لوگوں کی تعلیمات ماننے کے آپ دعوے دار ہیں۔ اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مسلمان اس وقت ان کا یہ کہنا حالی دعویٰ ہے کہ دلیل بھی بنتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کا نام تو لیتے، کیا فالو بھی کرتے ہیں؟ ہم اکثر فیلڈز کے نبی کے سنس کو فالو نہیں کرتے، شادی بیاہ کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے، سراج منیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنا ہادی رہنما ہر مسئلے میں مانا جائے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، پھر فرمایا لکم دینکم
वली दीन। आपको पता है मजहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, दीन का लफ्ज मुहीत है किस चीज पर, हर उस चीज पर जो आपकी जिंदगी में आ सकती है, आपके लिए अहम मसला बन सकती है, तो उसके ऊपर दीन का इतलाक होता है। तो अल्लाह ताला ने हमें दीन देकर ये बता दिया है कि हमने पैरवी करनी है किसकी, उन लोगों की जिन पर इनाम हुआ, जिन लोगों पर अल्लाह का गजब हुआ। और ये तिरमिज़ी की हदीस मौजूद है कि गजब हुआ है यहूद पर, और जो लोग गुमराह हुए उनका रास्ता हमें नहीं चाहिए। जिस तरह आप अपनी बात को वादे करने के लिए कहते हैं कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, इससे बताने वाले को, समझने वाले को आसानी हो जाती है। हमें मगजूब अलैहिम का रास्ता नहीं चाहिए, हमें गुमराहों का रास्ता नहीं चाहिए। फिर रास्ता किनका चाहिए? इनाम याफ्ता लोगों का। और इनाम याफ्ता लोग कौन है? नबी, सिद्दीक, शहीद और सालिह। अच्छा, इसमें बाद लोगों ने नुक्ता बयान किया है कि सिद्दीक का लफ्ज क्यों आया नबी के बाद। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 24वें पारे फरमाया, अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, एक आदमी सच्चाई लेकर आया और एक वो जिसने उसकी तस्दीक की। और वो तस्दीक करने वाला कौन है? हर नबी को कोई ना कोई ऐसा आदमी मिला जिसने उसकी नबूवत की सबसे पहले तस्दीक की। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को साथी कौन मिले? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आपको पता है हिजरत के मौके पर जब इतना सख्त सफर है तो अल्लाह के नबी के साथ कौन है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। तो लिहाजा इन लोगों का रास्ता दे और उन लोगों का रास्ता ना दे। वो कौन से दो लोग हैं? यहूद और नसारा। यहूदी मगजूब इसलिए बने कि इन्होंने बाज़ अंबिया को कत्ल किया हुआ है और बाज़ अंबिया को इन्होंने कत्ल करने के मंसूबे बनाए हुए हैं। और आप जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने में यहूदी कौम पेश थी। यहाँ तक कि यहूदी कौम की जो औरतें हैं ना, वो भी ये काम करती है। उस वजह से ज़ैनब उस औरत का नाम था जिसने नबी अलैहिस्सलाम को जहर दिया था, और जहर देने का असर आप अलैहिस्सलाम को अपने मंजिल मौत में भी महसूस होता रहा। आपने आयशा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि उस जहर की वजह से मेरी रगे जान कट रही, तो जो जहर मुझे खैबर के मौके पर दिया गया। तो लिहाजा मगजूब अलैहिम से कौन मुराद है? यहूदी। और ज़वालीन से क्या मुराद है? नसारा। दोनों में अल्लाह ने फर्क भी किया हुआ है कि यहूद ज्यादा सख्त है और जो नसारा है इनके अंदर जरा नरमी मौजूद है। छठे सुपारे की आखिरी आयत है। तो ये आपकी ना सूरत फातिहा आज मुकम्मल होती है। तो चूंकि आज जरा वक्त का मसला बना, तो अच्छा ये सवाल आया जी, नून का मतलब हम होता है, तो यहाँ हम क्यों इस्तेमाल? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बारे में पूछ रहे हैं आप। जिन्होंने सवाल किया है वो नअबुदु के बारे में पूछ रहे हैं या नस्तईन के बारे में पूछ रहे हैं, बता दें। और आज ये अच्छा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जी, ना का माना जो इस्तेमाल होता है ना, ये असल में ईमानदार जो है वो दूसरे का भाई है। इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन। तो भाई होने का तकाजा ये है कि हम सबसे बेहतरीन दुआ में सबको शामिल करें, सारे लोगों को शामिल करनी चाहिए कि वो तमाम लोग जो है वो सिरात मुस्तकीम पर आ जाए, क्योंकि हमें एक दूसरे की खैर खाई करने को दिया गया है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं दीन नसीहा, दीन नाम ही खैर खाई का है। तो खैर खाई का मतलब ये होता है कि हम अपने भाइयों को भी याद रखें। मूसा अलैहिस्सलाम जब दुआ कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? रब्बी फिरली वाली अखी, या अल्लाह मुझे भी माफ कर दे और मेरे भाई को भी माफ फरमा दे। तो ये आज का आपका लेक्चर मुकम्मल होता है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट किसी का सवाल हो तो पहले वो पूछ लें। अच्छा, अज़्वालीन से मुराद है, इसकी दलील है सही तिरमिज़ी में, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वक्त यहाँ प्रॉब्लम है, मोबाइल की बैटरी बंद हो चुकी है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, नसारा और यहूदी, यहूद पर गजब हुआ है, नसारा गुमराह हुए। उसकी वजह ये है कि जो नसारा है ये निस्बतन नरम है और जो यहूद है ये निस्बतन सख्त है। अगर आप यहूद के बारे में, उनके मजहब के बारे में जानते हैं तो यहूद की एक ना रस्म होती है, उनकी शादी, अपना एक त्यौहार होता है फसा। फसा के मौके पर ना वो पानी ही लेकर उसके अंदर तेल को डालते हैं और तेल जो ऊपर रह जाता है तो उससे ये मुराद लेते हैं कि हमारे जैसे कोई नहीं है, हम कहीं भी चले जाए तो दूसरी कौम के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, हमारा एक अपना ट्रेंड है और हम किसी दूसरी कौम के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते। इसका मतलब है यहूदी थिंक कि दे आर यहूदी बाय बर्थ, उनके अंदर आपको मतलब तबलीग नहीं है। वो समझते हैं कि हम नस्ली हैं, यानी कि जो यहूदी की राह में पैदा हुआ सिर्फ वही यहूदी बन सकता है। जी, माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो मेरा सवाल है, आपने आयत पढ़ी उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबी, क्या ये जन्नत के दर्जात हैं?
درجات کے بارے میں تو سادہ آیت آتی ہے لکل درجات مما عملوا کہ جنت کے اندر درجات ہوں گے اس لحاظ سے جس طرح کے انہوں نے عمل کیے ہوں گے. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یہ اصل میں انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں ہے. انعام یافتہ لوگوں میں پہلے نمبر پر انبیاء ہے اور آپ کو پتہ ہے انبیاء نبی کو یاد بھی محنت کر کے نہیں بن سکتا. اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. پھر فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ چنتا ہے نبیوں کو تو نبیوں کا درجہ بلا شک و شبہ اللہ نے خود چنا ہوا ہے. اس کے بعد صدیق ہے, صدیق محنت کر کے بن سکتا ہے. اور اس طرح شہید ہے, شہید بھی آپ کو پتہ ہے لوگ شہید ہو جاتے ہیں محنت کرتے ہیں وہ. اور صالحین اللہ کے ولی نیک لوگ. اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن میں ساری کوالٹی موجود ہے الحمدللہ. بعض لوگ ایسے جن میں ایک کوالٹی موجود ہے. بعض لوگ ہیں جو صرف صالحین ہیں. بعض لوگ اس میں ساری یہ نا ڈفر کرتے ہیں مسلم لوگوں کے لحاظ سے. اس میں درجات کا تصاوت قیامت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر ان کے راستے کے بارے میں بتایا ہوا کہ وہ لوگ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں یہ 4 کیٹیگری. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی آن لائن اسٹوڈنٹ میں سے آخری سوال کوئی کر لے جو ٹائم ہونے والا نہیں. ایک ہے عطا کرنا اور آپ اس ولی کا آگے بیان پڑھے. اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. اس نے بھی کہا ہے اللہ کا فضل. اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا فضل ہے اس نے کوئی چیز عطا کر دی. اس کو اللہ کے فضل کے ساتھ نصیب کی ہے جو قرآن میں ٹھیک موجود ہے. ہم سب رہے جیسے آپ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی جو ٹرانسلیشن ہے جس کو کہتے ہیں منطوق. منطوق سے مراد ہے کہ لفظ کو اتنا رکھنا جتنا لفظ کا تقاضا ہے. اس نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے بس. اس طرح مریم کو جب بے موسمی پھل ملے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے. انہوں نے یہ آگے یہ قطعاً نہیں کہا کیونکہ بڑی اسٹیٹمنٹ یہ بنتی ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے تاکہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بڑی اسٹیٹمنٹ تو یہ بنتی ہے نا کہ ساتھ میں کہ اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے. یہ تو زیادہ بہتر تھا کہ وہ کہتے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم. اس کی دلیل پیچھے مل جاتی ہے, آپ کو اس سے کلیئر ہو جائے گا. زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے. اس وقت ان کی زبان چل رہی تھی. دعا کی اللہ مجھے بیٹا دے دے. اب جس چیز کی دعا کر رہے وہ طاقت موجود نہیں ہے اور جس زبان سے دعا کر اس کی طاقت ہے. اللہ نے ریورس کر دی ہے, زبان کی طاقت چھین لی اور بیٹے کی طاقت عطا کر دی. یہ ساتھ ہی انہوں نے بتایا نا کہ اللہ فرماتا ہے آپ 3 دن نہ تو کلام نہیں کر سکے گا. جو آپ کو پتا ہے جو ڈیسائسو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, ڈیسائسو فیصلہ کن اسٹیٹمنٹ, اس کا آنا زیادہ ضروری ہے. وہ کہہ رہی ہے اللہ کا فضل ہے تو ساتھ انہوں نے اس چیز کو نہیں ذکر کیا کہ اللہ نے یہ صفت مجھے عطا کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ قرآن میں نہیں کہا کہ میں نے اپنی کوئی صفت کسی کو عطا کی. وہ جو آپ سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی حکومت ملی ہوئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اور لیا بلوا نہیں کہ مجھے میرا نا امتحان ہو رہا ہے کہ میں اشکر او اکفر, کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. اب دیکھیے آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا وہ جو آدمی لے کر آیا نا وہ تخت, اس سے زیادہ قوت سلیمان علیہ السلام کے پاس. سلیمان علیہ السلام زیادہ قوت ہے, لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ کسی ایک صفت کے زیادہ ہو جانے سے وہ چیز افضل نہیں بن جایا کرتی. جیسے ہدہد جو ہے اس کے پاس یہ علم تھا کہ وہ عورت جو ہے وہاں کی حکمران ہے, لیکن اس کے باوجود ہدہد افضل نہیں ہے, افضل سلیمان علیہ السلام. ظاہر آپ کو دقت ہوئی تو میں زبان میں بڑی مشکل سے بول رہا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کی وجہ سے بلوا دی اور زبان بالکل. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی.